روانی کا کمال میرے الفاظ میں کیوں نہ ہو روانی کا کمال میں نے دریاؤں سے سیکھی ہے ثنائے آباز اتنی بھر جائے ان آنکھوں میں ضیائے آباز او کربلائے کی مصرے میں سنا سکتا ہوں کربلائے کی مصرے میں سنا سکتا ہوں عزم زینب دل شبیر وبائے آباز اتنی بڑھ جائے ان آنکھوں میں ضیائے آباز اور آخری سانس جو توبہ کے لیے ہوتی ہے آخری سانس جو توبہ کے لیے ہوتی ہے میں نے وہ سانس بھی رکھ لی ہے برائے آباز اتنی بھر جائے ان آنکھوں میں ضیائے درود ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم مقبول قاری حسین صاحب اپنے نواب حسین صاحب کی روح اور فتوح کو احسان فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتحہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يضر مدحة الغائبون والصلاة والسلام على أصل الأصول وأعلى العقول كنز الكنوز ورمز الرموز حقيقة الكتاب وسر الألباب شرف الأشراف وقته الألطاف هادينا على الضلالة ومخرجنا من الجهالة سيدنا ونبينا وشفيعنا وقائدنا ومربينا أبي القاسم محمد
شيعتهم أجمعين من الآن إلى أبد الآبدين. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليه الصلاة والسلام فيما سروا وما أعلنوا فيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. أما بعد فقد قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لعن الله من جهل حقك واستخف بحرمتك. صلوات پڑھنا ہے اور اس کی روحانیت میں مزید اضافے کے لیے دل کی گہرائیوں سے ایک بلند ترین صلوات یہ تاریخیں جو نسبتیں رکھتی ہیں کل کی جو بعض وقت تاریخ گزری اسی مناسبت سے ہم یہ چاہ رہے ہیں جملے آپ کے خبر پیش کرنی ہیں اور مرحوم کے لیے یہی بہترین سال ثواب ہوگا انشاءاللہ. دیکھیے 4 شعبان کی تاریخ گزری ہے اور آپ جانتے ہیں آپ نے کل جشن منایا ہے آمد سرکار باب الروائد حضرت قمر بنی ہاشم آپ ذرا تھوڑا زحمت کر کے نمبر کے قریب ہو جائے تو بہت صلوات پڑھنا ہوگا. قرآن مجید نے مختلف زاویوں سے ان موضوعات پر گفتگو کی اگر ہم انسان غور و فکر کریں. مثلا سورہ مبارک بقرہ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. مشہور معروف آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ماہ شعبان ہے کیونکہ یہ دعا کا مہینہ ہے, مناجات کا مہینہ ہے, راز و نیاز کا مہینہ ہے. مناجات شعبانیہ اس مہینے میں پڑھی جاننے والی بہترین مناجات ہے کہ خدا حضرت عباس سے صدقہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان دعاؤں کو پڑھیں اور غور و فکر کے ساتھ پڑھیں. ارشاد ہو رہا ادعونی استجب لکم. خدا بند عالم فرما رہا ہے کہ مجھے پکارو میں جواب دوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جو لوگ میری عبادت میں اکڑتے ہیں اور جو لوگ میری عبادت میں تکبر کرتے ہیں اور جو لوگ میری عبادت میں غرور کرتے ہیں ہم عنقریب انہیں ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں داخل کریں گے. جو لوگ میری عبادت میں غرور کرتے ہیں. دیکھیں یہ بھی عجیب بات ہے. ہم نے تو سنا تھا عبادتیں انسان کے غرور کو مٹا دیتی ہیں, انسان کے تکبر کو ختم کر دیتی ہیں. اپنی زمین نیاز کو خاک پر خم کر دینے سے انسان کا تکبر خاک میں مل جاتا ہے. لیکن یہاں تو الگ ہی بات ہو رہی ہے. خدا فرما رہا ہے جو لوگ میری عبادت میں تکبر کرتے ہیں, یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ بندے عبادت گزار نہیں ہیں, یہ نمازیں نہیں پڑھتے, یہ روزے نہیں رکھتے, یہ حج نہیں کرتے, یہ اچھے اچھے کام نہیں کرتے. نہیں, یہ بات کو اس بات کو مانا جا رہا ہے کہ یہ عبادت گزار ہیں, یہ نمازی ہیں, یہ روزہ دار ہیں, یہ حاجی ہیں, یہ اچھے اچھے کام کرنے والے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ نمازی ہیں مگر نمازوں میں متکبر ہیں, یہ روزہ دار ہیں مگر روزوں میں مغرور ہیں, یہ حاجی ہیں مگر حج میں تکبر کر رہے ہیں, یہ سجدے کرنے والے مگر ان کے سجدے متکبرانہ سجدے ہیں. خدایا یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ عبادتوں میں عبادتیں کر رہا ہو اور اس کے باوجود تو کہہ رہا ہو کہ یہ بندہ میری عبادت میں تکبر کر رہا ہے, یہ میرے سجدوں میں غرور کر رہا ہے, یہ میری نمازوں میں متکبرانہ انداز میں نمازیں پڑھ رہا ہے. یہ ممکن کیسے, یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ تو دیکھیں نہ اس سوال کا جواب ملتا اگر روایات آل محمد نہ ہوتی اور در اہل بیت نہ ہوتا اور اہل بیت ادھار جو کہ معلم قرآن ہے, جو کہ بارش قرآن ہے, وہ ان باتوں کو سمجھانے والے نہ ہوتے. جب معصوم سے پوچھا گیا روایات بھائی پڑھی ہوئی, ان کا مفہوم اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین کا مطلب کیا ہے؟ تو معصوم نے فرمایا کہ یہاں پر وہ لوگ مراد ہیں جو عبادت تو کرتے ہیں مگر دعا نہیں کرتے. میرا ساتھ دیجیے ذرا, بہت جلدی منزل تک پہنچ رہا ہوں. جو عبادت تو کرتے ہیں مگر دعا نہیں کرتے, دعا نہیں کرتے, یعنی خدا ایسی عبادتوں کو متکبرانہ عبادتیں شمار کرتا ہے جن عبادتوں میں دعا نہ ہو. خدا ایسی نمازوں کو تکبر
غرور والی نمازیں شمار کرتا ہے جن نمازوں میں دعا نہ ہو. خدا ایسے روزے کو غرور والا روزہ شمار کرتا ہے جس روزے میں دعا نہ ہو. خدا ایسے اعمال کو متکبرانہ اعمال گردانتا ہے جن اعمال میں دعا نہ ہو. بات سمجھ میں آئی کہ خدا کو نماز سے زیادہ نمازی کی دعا پسند ہے, روزے سے زیادہ روزہ دار کی دعا پسند ہے, حج سے زیادہ حاجی کی دعا پسند ہے. خدا کو اچھے اچھے کاموں سے زیادہ اچھے اچھے کام کرنے والوں کی دعا پسند ہے. خدا کو مومنین کی دعا پسند ہے, خدا کو متقین کی دعا پسند ہے, خدا کو زاہدین کی دعا پسند ہے, خدا کو سائرین اور سالکین کی دعا پسند ہے, خدا کو مومنین کی دعا پسند ہے, خدا کو مومنین کی دعا پسند ہے. خدا کو میں نے موضوع کا آغاز کر دیا کہ خدا کو مومنین کی دعا پسند ہے. سوچئے گا جس اللہ کو مومنین کی دعا اتنی پسند ہے اس اللہ کو امیر المومنین کی دعا کتنی پسند ہے. اس اللہ کو امیر المومنین دیکھیں قرآن بزرگ فتبہ کا مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے, سن لیجیے. اس اللہ کو امیر المومنین کی دعا اتنی ہی پسند آئی کہ جس کا وجود علی کی دعا کا پیکر تھا, جو سراپا امیر المومنین کی دعا تھا, وہ ذات خدا کو اتنی پسند آئی کہ خدا نے اس ذات کو بعض معاملات میں اپنے صفات کا مظہر بنا دیا, اپنے صفات کا آئینہ بنا دیا, اپنے جیسا بنا دیا. کیوں؟ آپ نے غور نہیں کیا, وہ بھی بنا ہاتھوں کے عطا کرتا ہے, یہ بھی بنا ہاتھوں کے عطا کرتا ہے. وہ قاضی الحاجات تھا تو اسے باب الحوائج بنا دیا, وہ ذو الفضل تھا تو اسے ابو الفضل بنا. صفات کا مظہر بنا دی کہ ہم نہیں کہہ رہے. متفق علی الفریقین, طرفین اور فریقین کتابوں میں یہ حدیث قدسی موجود ہے. لوگ پڑھتے ہیں مگر غور نہیں کرتے کہ خدا بند عالم فرما رہا, حدیث قدسی ہے, خدا فرما رہا عبدی اطیعنی حتی اجعل لک مثلی, اے میرے بندے میری اطاعت کر یہاں تک کہ میں تجھے اپنے جیسا بناؤں. اپنے جیسا کا کیا مطلب ہے؟ لیسا کمثلہ شیء, کوئی ذات اس کی ذات جیسی نہیں, کوئی نہیں ہے اس کے جیسا. لیکن پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ تو دو لفظ ہیں عربی زبان میں, بہت زیادہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. ایک لفظ ہے مثل اور ایک لفظ ہے مثل. مثل کسے کہتے ہیں؟ یہ جو قرآن مجید میں موجود ہے, مثل بھی موجود ہے اور مثل بھی موجود ہے. دونوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ تو مثل کہتے ہیں ذات میں ایک جیسا ہونا, یہ کیا ہے کہ ہے مثل. اور مثل کسے کہتے ہیں؟ مثل کہتے ہیں جہاں صفات میں ایک جیسا ہوا جائے وہاں پر لفظ مثل کا اطلاق ہوتا ہے, لفظ مثل کا اطلاق ہوتا ہے. مثل اور ہے, مثل اور ہے. جب خدا بند عالم نے اپنی ذات کی بات کی تو قرآن میں کہتا ہے لیسا کمثلہ شیء, اس کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں, اس کی مثل کوئی ذات نہیں, کوئی شے نہیں. لیکن جب اپنی صفات کی بات آئی تو قرآن مجید میں بارہا یہ عبارت آئی کہ واللہ المثل الاعلی, اللہ کی ایک اعلیٰ مثل ہے, اللہ کی ایک اعلیٰ مثل ہے, اعلیٰ مثل ہے, اللہ کی ایک اعلیٰ مثل ہے. یہ اللہ کی اعلیٰ مثل ہے کیا ہے؟ نہ جب زارت جامع کبیرہ کی عبارت ہے, وہ امثال بل امثال العلیاء, اے آل محمد آپ پر سلام کہ آپ ہی تو اللہ کی اعلیٰ مثل ہے. کیا مطلب؟ آپ کے وجود سے وہ اپنے صفات و کمالات کو ظاہر کرتا ہے. صلوات محمد دیکھیے مولا ابوالفضل عباس, تو آپ مشہور و معروف حدیث قدسی ہے, یہی معاملہ لفظ مثل کیا ہے, میرے بندے میری اطاعت کر یہاں تک کہ میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں, صفات میں اپنے جیسا بنا دوں, تیری ذات کو اپنے صفات کا آئینہ بنا دوں, تیرے وجود سے اپنے صفات کا اظہار کر دوں. اطاعت کر یہاں تک کہ میں اپنے جیسا بنا دوں. اطاعت کر. دیکھیں ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ خدا کی اطاعت کریں, آپ بھی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی خدا کی اطاعت کی جائے. خدا کی اطاعت کی جائے کیا مطلب؟ نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھی جائے, ماہ رمضان آئے تو روزے رکھے جائیں, مستطیع ہو جائیں تو حج کریں, والدین کے ساتھ احسان کریں, پڑوسیوں کے ساتھ ان کے حقوق
حقوق کی رعایت کریں, چھوٹوں پر رحم کریں, بڑوں کا احترام کریں, جس طرح سے بھی ہو پائے. یہ سب کیا ہے؟ ہم سب خدا کی اطاعت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. خدا کی, لیکن مجھے بتائیے میں خدا کی اطاعت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, خدا ہم سب کو اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. میں کوشش کر رہا ہوں, لیکن کیا دلیل ہے کہ میری اطاعت واقعا خدا کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے یا نہیں ہے قبول ہے؟ بتائیے کوئی دلیل ہے میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے. آپ اطاعت کر رہے ہیں, لیکن کیا کوئی لکھ کے دے سکتا ہے کہ صاحب جو عمل ہم نے کر دیا وہی فائنل ہے اور اس سے بہتر عمل نہیں ہو سکتا اور اس سے آگے بات نہیں ہو سکتی, اور یقیناً 100% 100% جو میں نے کر دیا وہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہو گیا, کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتا. دیکھیں ہم وہ ہیں کہ جو اپنی اطاعتوں کی اور اپنی عبادتوں کی ذمہ داری نہیں لے سکتے. لیکن سنیے حضرت عباس کون ہے, جب آپ اطاعت کی بات کر رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا حدیث قدسی میں کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ میری اطاعت کر جہاں تک کہ میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں. ابو الفضل عباس کون ہے؟ ابو الفضل عباس وہ ہیں جن کی زیارت میں ہم آپ نہیں, امام معصوم مولا عباس کی اطاعت کی گواہی دیتے وہ کہہ رہے ہیں. اور مشہور و معروف زیارت ہے کیا؟ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ. اس عبد الصالح پر سلام, اس ابو الفضل عباس جو عبد الصالح, اس عبد صالح پر سلام جو اللہ کی بھی اطاعت کرنے والا ہے, اس کے رسول کی بھی اطاعت کرنے والا ہے, جو امیر المومنین کی اطاعت کرنے والا ہے, جو حسن و حسین کی اطاعت کرنے والا ہے. ہم اپنی اطاعتوں کی گارنٹی نہیں لے سکتے, ذمہ داری نہیں لے سکتے. جہاں بولتا ہوا قرآن, اللہ کی بولتی ہوئی زبان ابو الفضل عباس کی اطاعت کی ذمہ داری لے رہی ہے اور یہ گواہی دے رہی ہے کہ المطیع للہ ولرسولہ. عباس میں امام صادق گواہی دے رہا ہوں کہ آپ نے اللہ کی اطاعت کی, اس کے رسول کی اطاعت کی, امیر المومنین کی اطاعت کی, حسن و حسین کی اطاعت کے. جملے کو جیسے سننا ویسے سنیے گا. جس کی اطاعت پر مہر صداقت امامت لگی ہو اسے عباس کہتے ہیں. صلوات پڑھتے ہیں محمد. ہماری کیا اوقات ہے, ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم بتائیں کہ مولا عباس کیا؟ بس جب احادیث سنیے, ائمہ معصومین کی زبانی سنیے کہ ابو الفضل عباس کیا. ہمارے اور آپ کو چھٹے امام جعفر صاحب. آپ دیکھیں لفظوں میں غور کیجیے, ایک ایک لفظ قابل غور ہے. خدا ہم سب کو کربلا محلہ کی زیارت نصیب فرمائے اور بار بار جانا نصیب فرمائے. دیکھیے کامل الزیارات میں شیخ ابن قولبین نے اس روایت میں نقل کیا, اور جائیے کربلا مولا عباس کے حرم میں جلی حرفوں سے یہ زیارت لکھی ہوئی ہے کہ چھٹے امام نے حضرت اللہم صلی علی محمد حضرت ابو حمزہ سمالی سے فرمایا. ابو حمزہ کون ہے؟ ابو حمزہ سمالی. ابھی ماہ رمضان آئے گا تو آپ دعائے ابو حمزہ سمالی پڑھیں گے. ابو حمزہ کون ہے؟ ان کے لیے روایت میں جملے کہ یہ اپنے زمانے کے سلمان تھے. دیکھیں یہ بھی عجیب بات ہے کہ زیارت ابو الفضل عباس پہنچانے کے لیے مولا نے اس ذات کو چنا جو اپنے زمانے کا سلمان تھا. یعنی سلمان سے کم ذات پر صفات کے ذریعے معارف ابو الفضل عباس نہیں پہنچائے جا سکتے. ابو حمزہ زمانے کو منتخب کیا اور بتلایا کہ دیکھو جب تم زیارت ابو الفضل عباس کے لیے جاؤ تو حائر حسینی کے سامنے تو ذرا بیت الحرمین کے اس منظر کو اپنی نظروں میں لائیں. دیکھیے میں آپ کی خدمت عرض کروں کہ جب ہم زیارتوں پہ جاتے ہیں, بس ایک بات مفہوم کے سال ثواب کے لیے یہ بہترین پیغام کہ جب زیارتوں پہ جاتے ہیں تو کوشش کیجیے کہ جیسے اہل بیت نے سکھایا ہے زیارتیں کرنے جانے, جس موقع پر جہاں پر جو دعائیں اور جو زیارتیں آل محمد نے تعلیم دی, آپ اگر بالارکان زیارت کریں گے جیسے اماموں نے سکھایا ہے زیارت کرنے جو کتابوں میں موجود ہے, تو آپ کے لیے ایک قدم پر معرفت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. آپ اگر ایک ایک چیز پر غور کریں کہ مولا عباس کے روضے کی چوکھٹ پہ پڑھی جانے والی زیارت اور ہے, کہ جب آپ حرم میں داخل ہوتے ہیں تو مولا عباس کی زری کے سامنے جو زیارت پڑھی جاتی ہے وہ اور ہے. پھر جب 2 رکعت نماز زیارت حرم حضرت عباس میں آپ پڑھتے ہیں اور وہ
وہ جو دعا مانگی جاتی ہے مولا عباس کی نماز زیارت کے بعد، اس کے جملے اور آپ اگر ان باتوں پر ایک ایک بات میں دیکھتا ہوں، جتنا دامن اور میں گنجائش ہے باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ مثلا جو زیارت حرم کی چوکھٹ پر ہے، لفظوں میں غور کیجیے گا ایک ایک لفظ پر، عموماً زیارتیں کیسے شروع ہوتی ہیں؟ لیکن یہاں پہ زیارت لکھی ہوئی ہے، عموماً زیارت یہیں سے شروع ہوتی ہے السلام علیکہ، یا مثلا سلام علی، جیسے سلام علی یاسین یا سلام علیکہ، یہیں سے زیارت شروع ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو زیارت ہے مولا عباس کی جو چھٹے امام تعلیم دے رہے ہیں، یہ عجیب و غریب ہے، اس کے الفاظ شروع ہی ہو گئے بڑے منفرد انداز میں، یہ نہ سلام علیکہ سے یہ زیارت شروع نہیں ہو رہی، کیسے شروع ہو رہی ہے؟ لفظ یہاں پر جو قابل توجہ ہے، امام جب مولا عباس کو سلام کر رہے ہیں، کون؟ ہم نہیں، آپ نہیں، چھٹے امام جب مولا عباس کو سلام کر رہے ہیں تو کیسے کر رہے ہیں؟ آغاز یہاں سے ہو رہا ہے کہ سلام اللہ، اللہ کا سلام ہو آپ پر اے عباس۔ دیکھیے ان باتوں کو سنیے اور ان باتوں پر غور کیجیے، ہمارے میں آل محمد ایک ایک لفظ پر ٹھہریے اور غور کیجیے کہ اللہ کا سلام ہو آپ پر، اللہ سلام اللہ ہے۔ لیکن عموماً زیارتیں السلام، دیکھیں سلام اپنے آپ میں اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، سلام اسم من اسماء اللہ، سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام، لیکن یہاں پر امام لفظ سلام بھی استعمال کر رہے ہیں جو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور پھر اللہ کا جو ذاتی نام ہے اللہ وہ بھی استعمال کر رہے ہیں اور اس کی طرف اضافت دے رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ سلام اللہ ہے، اللہ کا سلام ہو آپ پر۔ ابھی عبارت کو سمجھا رہی ہے، بھائی غور فرمائیے گا، یہ عبارت یہ سمجھا رہی ہے، یہ بات یہ پہنچا رہی ہے کہ اللہ نے بارگاہ ابو الفضل العباس کے لیے ایک خاص سلام کو رکھا ہے۔ یہ سلام اللہ نے امام صادق کے پاس امانت کے طور پر رکھا تھا کہ اے جعفر صادق جب تم بارگاہ ابو الفضل العباس میں جانا تو ہمارا سلام اللہ کا سلام، ہمارا سلام ابو الفضل العباس تک پہنچا دینا۔
جملے زیارت وقت دیکھیے زیارت سلام اللہ ہے پہلی عبارت پہلا جملہ اسی اتنا وقت لگ گیا لیکن اگر آپ زیارتوں کے الفاظ پر غور کریں ایک لفظ میں نے اس کے نا آپ کے ساتھ کہ معرفت کے ایک کائنات ہے جس کا دروازہ کھلتا ہے ایک لفظ کے لیے مثال کے طور پر اس کو بھی سنیے اور یہ تو تاریخیں سننے والی کہ یہ تاریخوں میں یہ باتیں نہیں پڑھی جائیں گی تو کم پڑھی جائیں گی کہ ہمارے زمانے کے امام اور شیخ عباس جمعی نے مفاتی میں دی اگر میرا حافظہ کام کر رہا ہے یہ زیارت موجود ہے کہ ہمارے زمانے کے امام نے دیکھیں یہ بھی آپ نے دیکھا اللہ کا سلام ہمارے زمانے کے امام نے جب مولا عباس کو سلام کیا تو اس کی کیفیت مختلف وہ بھی سننی چاہیے اگر سننا چاہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے زمانے کے امام نے لیکن ان کا بھی ذکر ہو جائے گا 15 شعبان میں تصدیق ہے کہ ہمارے زمانے کے امام نے جب اپنے چچا ابو فضل عباس کو دیکھے ہم یاد رکھیے گا کہ ہم کون ہوتے ہیں فضائل عباس پڑھنے والے خدا جب انہیں اس نے ظہور عطا فرمایا وہ بعد ظہور بتلائیں گی کہ ان کے چچا عباس کیا ہے ہم کون ہوتے ہیں بتلانے والے ہماری کیا مزاج ہماری کیا اوقات ہے اب امام کے سلام سننے کے ہمارے زمانے کے امام نے مولا عباس کی خدمت میں سلام پیش کیا وہ بھی سننے تھے امام نے فرمایا لفظوں میں غور کیجیے گا فرماتے ہیں السلام علیکہ ایھا الساعی الواقی السلام علیکہ ایھا الساعی الواقی دو لفظوں کا استعمال کیا ان دونوں لفظوں کو سمجھ لیجیے اور میں بہت توجہ کے ساتھ آپ دونوں کے معنی پر غور کیجیے گا امام فرمان السلام علیکہ ایھا الساعی الواقی پہلے واقعی سن لیجیے واقعی کسے کہتا ہے واقعی کہتے ہیں بچانے والے کو حفاظت کرنے والے کو پناہ دینے والے کو بچانے والے کو یعنی مولا سلام کر رہے ہیں کہ اس عباس پہ سلام جس نے کچھ بچایا ہے اب کیا بچایا ہے لیکن میں آپ کی خدمت میں اپنے کوئی خیالات نہیں پیش کر رہا یہ زیارات ہے یا روایات ہے یا آل محمد کا فرامین ہے کیا بچایا ہے تو جب ہم شہدائے کربلا کی زیارت پڑھتے ہیں بروز عرفہ یا بروز عید تھوڑا سا اشتباہ ہو رہا ہے تو اس زیارت کے الفاظ میں کس کے لیے عباس نے کیا بچایا وہ تو بہت آگے کی بات ہے اب جملے کو آپ کہتے سنیں گے میں نہیں جانتا جب بات آ رہی ہے حبیب کی جب بات ہو رہی ہے زہیر کی جب بات ہو رہی ہے سعید کی جب بات ہو رہی ہے جون کی جب بات ہو رہی ہے حر کی انہوں نے کیا بچایا ہے وہ سن لیجیے وہ آل محمد نے بتایا زیارت کے الفاظ ہے السلام علیکم ایھا التابون عن توحید اللہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے زہیر کے لیے سعید کے لیے حبیب کے لیے حر کے لیے جون کے لیے سید الشہداء عابد شاگری کے لیے چودہ شاگری کے لیے ان افراد کے لیے کہا جا رہا ہے کیا السلام علیکم ایھا التابون عن توحید اللہ ان ہستیوں پہ سلام جنہوں نے اللہ کی توحید کی عبادت کی ہے توحید خدا کو بچایا ہے توحید خدا کی عبادت کی ہے اب سوچئے گا جب لشکر توحید کو بچانے والا ہے تو لشکر کے علمدار کیا کیا بچایا لشکر جب توحید بچایا تو خدا جانے لشکر کے علمدار نے کس کس کو بچایا ہوگا اور کیا کیا بچایا ہوگا السلام علیکہ ایھا الساعی الواقی اس پر سلام جو سائی ہے اس پر سلام جو واقعی بچانے والا سائی کسے کہتے ہیں یہ بھی سن لیجیے سائی کسے کہتے ہیں سائی کہتے ہیں لفظ بنا ہے سعی سے سعی سے سعی دیکھیں خدا ہم سب کو توفیق حج دے اور ہم جائیں مستقی ہو جائیں سارے مومنین ہو جائیں اور جائیں حج کے لیے جائیں کہ حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے کیا صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا کیا ہے صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ایک طرف صفا اور دوسری طرف مروہ کیا کیا جاتا ہے
7 دفعہ سعی کی جاتی ہے. کیوں کی جاتی ہے؟ کیونکہ کسی بیوی نے حضرت اسماعیل کی محبت میں، اسماعیل ابراہیم کی محبت میں، حضرت ابراہیم کے اسماعیل کی محبت میں صفا اور مروہ کے درمیان 7 دفعہ سعی. جو سعی کرتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اگر مرد ہو تو سعی کرنے والے کو ساعی کہا جاتا ہے. سعی کرنے والا یعنی کیا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں سعی. جب ہم صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے تو ہم کیا کہلاتے ہیں؟ سعی کہلاتے ہیں. اب سنیے، مولا عباس کی زیارت میں ہمارے زمانے کے امام جب انہیں سلام کیا تو کیا کہا؟ اس پر سلام جو سعی ہے اور باقی ہے. باقی کے معنی ہم نے آپ کو پیش کرتے ہیں. سعی اسے کہتے ہیں. سعی کہتے ہیں سعی کرنے والے کو. جب صفا اور مروہ کے درمیان جو شخص سعی کرتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ سعی. کیا ہے؟ پہاڑی. آپ دیکھیں میری طرف دیکھتے رہیے گا. اگر یہ بات پہنچ گئی انشاءاللہ آپ حضرات بھولیں گے اور جب تک یاد آئے گا آپ حضرات ہمیں دعاؤں سے نوازیں گے. بالخصوص بزرگوں کی دعائیں چاہتا ہوں اس منزل پر شاید کوئی بات. سعی کہتے ہیں کسے؟ سعی. میری طرف دیکھتے رہیے گا. اگر ذرہ برابر یا ادھر ادھر ہوئے تو پھر وہ بات رہ جائے گی. میری طرف دیکھتے رہیے. لیکن یوں بھی عبادتوں میں ہم ادھر ادھر ہونے کے قائل نہیں ہیں. تو بالخصوص آپ حضرات متوجہ رہیے اس بات پر. سعی کہتے ہیں سعی. اب میری طرف دیکھتے رہیے گا. سعی کرنے والے. سعی صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان انسان سعی کرتا ہے. کیسے ہوتی ہے؟ ایک پہاڑی سے اترتا ہے، دوسری پہاڑی پہ چڑھتا ہے، پھر پہاڑی سے اترتا ہے، پھر پہاڑی پہ چڑھتا ہے. یہ پہاڑی پہ چڑھنا اور اترنا کتنی دفعہ ہوتا ہے؟ یہ کام 7 دفعہ ہوتا ہے. 7. عباس نے کوئی سعی کی جس سعی پر ہمارے زمانے کے امام نے انہیں سلام کیا. صحیح سن لیجیے جو کتابوں میں موجود ہے. میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. دیکھیے جب مولا عباس فرات تک پہنچے اس منظر کو ذرا پیش میرے تو دیکھتے رہیے گا. پیش نظر اس منظر کو رکھیے. فرات تک مرحوم خطیب اکبر کی پڑھا کرتے تھے یہ بات کہ جو ہے وہ کوئی کربلا کوئی چٹیل میدان نہیں تھا کہ جہاں ایک دم جو ہے وہ لیول گراؤنڈ ہے اور سیدھے چلتے چلے آ رہے. ایسے معاملہ نہیں تھا. اور بالخصوص یعنی کربلا کے ناموں میں سے ایک نام ہے تف. تف کسے کہتے ہیں؟ تف اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں ریت کے ٹیلے موجود ہوتے ہیں. ریت کے ٹیلے موجود ہیں. اور بالخصوص فرات تک کا معاملہ یہ تھا. جب دیکھیے گا میرے کو دیکھیے گا ایک میدان اور اس میدان کے بعد ایک پہاڑی آ رہی ہے اور پہاڑی پہ انسان چڑھ رہا ہے، پھر پہاڑی سے انسان اتر رہا ہے اور پھر کیا ہے؟ پھر ہے فرات. ایک پہاڑی ہے، پہاڑی پہ چڑھنا ہے، پہاڑی سے اترنا ہے اور پھر کیا ہے؟ پھر ہے پہاڑی پر. یہی جو پہاڑی ہے یہی کیا ہمارے یہی کیا تھا؟ فرات کا گھاٹ تھا. فرات کا گھاٹ. اور یہی پر فرات کے پہرےدار انہیں عمر سعد مرحوم نے یہی پر اللہ کی ذات یہی پر جو ہے وہ ان کو تعینات کیا ہوا. تو ایک اچھی خاصی تعداد ان تیر اندازوں کی تھی جو اسی گھاٹ پر اسی پہاڑی پر تعینات کیے گئے. اب جب مولا عباس میدان میں آئے تو خدا جانے وہ آمد ہے سرکار قمر بنی ہاشم کیا تھی کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. رن ایک طرف چرچے کو ہن کانپ رہا ہے. سرکار کبیر آپ نے بارہ سنا ہوگا. مجھے شمیم صاحب شمیم امروہی صاحب کہ فرماتے ہیں کہ کیا تہلکہ ہے یہ کہ زمین بے قرار ہے. کیسی زمین کہ عرش بری بے قرار ہے. عرش بری و مہر مبین بے قرار ہے. مہر مبین روح الامین بے قرار ہے. ارے روح الامین کو خوف سے وسواس آتے ہیں. وسواس کیوں نہ آئے کہ بات آتے ہیں. اب لوگ سوال کرتے ہیں صاحب یہ جو ظاہرین غلو کرتے ہیں اور یہ حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی تنہا اور وہ حملہ کرے اور اتنے مر جائیں اتنے فنار ہو جائیں اتنے واصل جہنم ہو جائیں. یہ پاسبل کیسے؟ ایک جملہ صرف سمجھانے کے لیے تاکہ بچے بھی اس بات کو سمجھ جائیں اور اس لفظ سعی تک جو آپ حضرات کو لے کے جانا ہے اس کو سمجھانے کے لیے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ جو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ریپر میدان میں آئے تو اتنوں کو فنار کیا، حضرت قاسم میدان میں آئے تو اتنوں کو فنار کیا، مولا عباس میدان میں آئے تو اتنے مر گئے فاصلے جہنم ہو گئے. تو لوگ سوال کرتے ہیں. میں آپ کی خدمت ایک بات عرض کروں اس کو آج بھی آپ کو سمجھنا تو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر کہیں پتھر کہیں بھیڑ مجمع اس کو آپ کہیں تصور کی کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ایک جمع رفید ہے ایک ہجوم ہے اور خدا نہ خواستہ وہاں پہ بھگدڑ
بھیڑ ہو جائے، بھگدڑ مچ جائے، تو اب دن اخبار میں چھپتا ہے کہ صاحب فلاں جگہ پر بھیڑ جمع ہوئی تھی، بھگدڑ مچ گئی، کتنے لوگ مر گئے۔ تو کبھی آپ نے غور کیا بھگدڑ میں کیا لوگ ایک دوسرے کو مارتے رہتے ان کے ہاتھ میں خنجر ہوتے ہیں، اس کو مار دو، اس کو مار دو، ایسا نہیں صاحب، ایسا نہیں ہوتا۔ جب لوگ بھاگنا شروع کرتے ہیں تو لوگ کچل کے مر جاتے ہیں۔ بھگدڑ ہوئی، بھگدڑ میں اتنے مر گئے۔ آج بھی آپ نے جبتا ہے، اب ایک جملے کی میں وضاحت نہیں کروں گا، بہت زیادہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں۔ جب ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ مولا عباس کے میدان میں آنے کے بعد اتنے مر گئے، حضرت علی اکبر کے میدان میں آنے کے بعد اتنے مر گئے، جناب قاسم کے میدان میں آنے کے بعد اتنے بدنام ہو گئے، تو یاد رکھیے اتنے تلوار سے نہیں مرتے تھے جتنے عباس کی ہیبت سے مچی ہوئی بھگدڑ میں کچل کے صفا مروا کے درمیان سعی 7 دفعہ ہوتا ہے یہ عمل، 7 دفعہ پہاڑی سے اترتے ہیں اور پھر چڑھتے ہیں، اترتے ہیں اور پھر چڑھتے ہیں۔ ہمارے زمانے کے امام نے مولا عباس کی سعی سے سلام کیا ہے، خدا جانے وہ سعی کتنی عظیم ہوگی جس پر ہمارے زمانے کا امام سلام کر رہا ہے۔ غور فرمائیے کہ فرات سے پہلے وہ ٹیلا ہے، وہ پہاڑی ہے اور اس کے بعد میدان ہے۔ مولا عباس جب فرات کے اس ٹیلے میں پہنچے تو کیا ہوا؟ ایسی بھگدڑ مچی، نہ معلوم کتنے افراد کچل کے مرے، دب کے مرے، بھگدڑ میں مرے، عباس کی ہیبت سے مرے، عباس کی نظروں کے بار سے مرے۔ جو بچ گئے تھے وہ مولا عباس کے بار سے مرے، اور جب مر گئے فاصلے جہنم ہو گئے، جو بچے تھے وہ بھاگے، حسب دستور قدیر بھاگے، اپنے بزرگوں کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے بھاگے، بزرگوں کو بھی پیچھے چھوڑتے ہوئے بھاگے، اور جب بھاگے میدان صاحب وہ ٹیلا ہے، یاد رکھیے گا وہ ٹیلا ہے جس پر چڑھنا ہے۔ اب جو منظر کتابوں میں بیان ہوا، میں اس منظر کو آپ اللہ کی خدمت میں دیکھتے رہیے گا، بلا تشبیہ مولا عباس کی سواری اسی ٹیلے کی طرف اوپر بڑھی، میدان خالی ہے، ٹیلا خالی ہے، وہ پہاڑی خالی ہے، مولا عباس اس پہاڑی کے اوپر آپ کی سواری چڑھ رہی ہے۔ ادھر سے عمر سعد ملعون نے جب یہ منظر دیکھا کہ گھاٹ خالی ہو گئے ہیں، لوگ بھاگ چکے ہیں، تو فوج کو جو ہے وہ غیرت دلائی، ارے کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ عباس جو ہے فرات تک پہنچ گئے، اگر پانی حسین کے خیمے میں پہنچ گیا تو تم لڑ نہیں پاؤ گے، بچ نہیں پاؤ گے، جاؤ 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 جاؤ، عباس کو روکو، عباس کو روکو، عباس کو روکو۔ اب منظر کیا ہے؟ بلا تشبیہ مولا عباس پہاڑی کے اوپر چڑھ رہے ہیں، ان کی سواری پہاڑی کے اوپر چڑھ رہی ہے، پیچھے سے عمر سعد ملعون نے 500 سواروں کا
لیے قلب ترین صلوات پڑھے. یہ میں آپ کی خدمت میں یہ چند فقرے، یہ زیارتوں کے فقرے ہیں. یہ ائمہ معصومین نے جو زیارتیں تعلیم کی یہ ان کے الفاظ ہیں کہ السلام علیکم ایھا السعی الواقی، اس پر سلام جو سعی ہے، اس پر سلام جو واقعی. اسی طرح بس آخر کلام ان کے بعد سنی جی چونکہ ایک مناسبت آج کی تاریخ کی بھی ہے تو اس نوعیت سے بھی ان کا ذکر ہو جائے گا کہ ہمارا رابطے کا اوقیت انہوں نے جب اپنے چچا عباس کا تعارف کرایا تو فرمایا کہ اِنَّا لِلْعَبَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَغْبِطُهُ بِهِ جَمِيعِ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. مولا فرماتے ہیں کہ بے شک عباس کے لیے اللہ کے نزدیک ایک ایسی منزلت ہے جس پر قیامت کے میدان میں ہر شہید رشک کرے لفظ غبطہ رشک کرے. لیکن دو چیزیں، ان دونوں چیزوں کو بھی دو لفظوں کو بھی سمجھ لیں. ایک لفظ ہے حسد اور ایک لفظ ہے رشک. دونوں میں فرق ہے. حسد کے منفی معنی ہوتے ہیں، نیگیٹو معنی ہوتے ہیں. حسد میں دوسرے کو نیچے لانے کی ایک تمنا ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حسد ہے. روایات میں وارد ہوا کہ جب مومن، اللہ کسی نے نقل کیا کہ جب مومن سے حسد کرتا ہے، اگر کوئی مومن سے حسد کرتا ہے تو اس کا ایمان یوں حل ہو جاتا ہے کہ جیسے ایک نمک سی پانی میں گھول دیا جائے. ایک جملہ آپ کے ساتھ میں کروں، اگر کوئی مومن سے حسد کرتا ہے اب تو ایمان پہ کیا حسد ہوتا ہے. اور اگر کوئی امیر المومنین سے حسد کیا ہے ایک صلوات پڑھ یہ حسد ہے. دوسری منزل آتی ہے رشک. سنیے، رشک میں مثبت پہلو ہوتا ہے، منفی نہیں ہوتی، پازیٹیو ہوتی ہے. تو مولا فرمانے اللہ کے نزدیک عباس کی ایک ایسی منزلت ہے. منزلت دیکھیں، یہ بھی لفظ لیکن لفظ تو بڑھ نہیں. ایک حدیث منزلت ہے امیر المومنین کی کہ جہاں رسول اللہ نے فرمایا تھا یا علی، صحیح مسلم میں بھی، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اے علی آپ کی منزلت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ تھی. وہ باپ کی حدیث منزلت تھی اور یہ بیٹے کی حدیث منزلت ہے کہ جہاں مولا سجاد فرمانا ہے کہ عباس کی یہ اللہ کے نزدیک ایک منزلت ہے. منزلت کیا ہے کہ جس منزلت پر ہر شہید قیامت کے میدان پر رشک کرے. اور سنیے شاید کے بعد یہ میں گفتگو کو تمام کر دوں گا کہ ہر شہید رشک کرے گا. دیکھیں مولا عباس کے القاب میں سے آپ سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، جب بھی ذکر حضرت عباس ہوتا ہے، جب اس نوعیت سے ہوتا ہے تب علمدار علم دیکھتے ہیں اور مولا عباس یاد آتا ہے. آپ جانتے ہیں جو حضرات علم سے بہت بچنا چاہتے ہیں، میں اس کے بات کروں کہ دنیا میں تو آپ علم سے کسی صورت بچ جائیں، ہو سکتا ہے بچ جائیں، لیکن جب مر جائیں گے نا تو آخرت میں تو علم سے نہیں بچ پائیں. کیوں؟ کیونکہ امیر المومنین کا فرمان ہے. مولا فرماتے ہیں انا حامل اللواء، میں قیامت کے میدان میں علم اٹھانے والا ہوں، لواء الحمد اٹھانے والا ہوں. لواء الحمد کیا ہے؟ یہ ایک ایسا علم ہے کہ قیامت کے میدان میں سورج سوا نیزے پر ہوگا نا تو کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے علی کے علم کے سائے کے. سننا آپ کس میں اس کا تو اگر آپ حضرات بیدار ہے، علی کے علم کے سائے کے. دیکھیے جب دھوپ شدید ہو جاتی ہے تو انسان سایہ ڈھونڈتا ہے، سایہ کہ کہیں کسی سایہ کوئی سایہ مل جائے تو سایہ میں ہم بیٹھ جائیں. جب سورج سوا نیزے پر ہوگا تو کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے علی کے علم کے سائے کے، سوائے علی کے. اب میں یہ تو نہیں جانتا کہ علی قیامت کے میدان میں کسے اپنے علم کا سایہ دیں گے، البتہ یہ ضرور جانتا ہوں کہ علی
تمام انبیاء مولا کائنات کے علم کے نیچے اور سارے ان کے چاہنے والے ان کے محب سب ان کے علم کے خریرے کے نیچے وہ کیا وہ ہے لواء الحمد، حمد کا علم۔ لیکن ذرا ہے ایک علم کا ذکر نہیں ہے روایات میں 4 علم کا ذکر ہے قیامت کے میدان میں 4 سن لیجیے بس یہیں پر آپ یہ گفتگو تمام اور جو ہے وہ 4 علم کا ذکر۔ کون سے 4 علم؟ تو کہا گیا روایت کے رسول اللہ نے فرمایا پہلا علم ہے لواء التسبیح۔ لواء التسبیح کیا ہے؟ یہ تسبیح کا علم ہے۔ وہ حمد کا علم تھا، یہ تسبیح کا علم ہے۔ یہ کس کے پاس ہوگا؟ علم ہے تو ظاہر سی بات علمدار بھی ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ لواء التسبیح یہ حضرت حمزہ کا علم ہے۔ قیامت کے میدان میں حضرت حمزہ کے بہت اجتماع ہو رہا حضرت حمزہ یا حضرت جعفر تیار بہرحال یہ بہت اجتماع یا حضرت حمزہ کے طالب حضرت حمزہ ہی کی آیا کہ تصویر لواء التسبیح حضرت حمزہ کی۔ دوسرا علم لواء التکبیر۔ لواء التکبیر کیا؟ تکبیر کا علم، اللہ اکبر کا علم۔ یہ کس کے پاس ہوگا؟ تو کہا کہ یہ حضرت جعفر تیار کے پاس ہوگا۔ سنیے گا دیکھیے اگر کوئی بات ہو نہیں تو مجھے احساس کرائیے اور یہ گفتگو تمام رسول اللہ فرمایا لواء التسبیح حمزہ لواء التسبیح کے مالک، لواء التکبیر جعفر لواء التکبیر کے مالک۔ پھر فرمایا لواء التحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کا فرمایا علی تمہارے پاس لا الہ الا اللہ کا یعنی امیر المومنین لواء التحلیل کے مالک۔ اور پھر رسول اللہ نے ایک عجیب لفظ کہا، رسول فرماتے ہیں لواء الحمد میرا یعنی خود رسول اللہ نے اپنے آپ کو ایک طریقے سے علمدار کہا ہے۔ ٹھیک ہے اس بات کو محسوس نہیں کریں رسول تو تمام ہوئی 4 علم اور 4 علمدار، 4 علم 4 علمدار کیا کیا؟ اب فہرست کیسے جو اس حدیث میں رسول اللہ بیان کر رہے ہیں کہ لواء التسبیح حمزہ کے پاس ہے، لواء التکبیر جعفر کے پاس ہے، لواء التحلیل علی کے پاس ہے اور لواء الحمد یہ میرا فرمانے کے میرا۔ لیکن ہم تو یہی سنتے چلے آ رہے ہیں کہ جب جنت میں مومنین داخل ہوں گے تو مولا کائنات آگے آگے لواء الحمد اٹھائے اور اس کے پیچھے ہوں گے تمام چاہنے والے اور لواء الحمد کے سائے میں جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو جب لواء الحمد کا ذکر آتا ہے تو لواء الحمد کا تعلق تو مولا کائنات کے ساتھ میں ہے۔ یہاں پہ رسول یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ لواء الحمد میرا علم ہے؟ لیکن یہ بات سمجھنا ہے تو حدیث کتاب کو سمجھیے۔ حدیث کتاب میں یہ لفظ وارد ہوا کہ جب مولا کائنات چاہتے میں داخل ہو رہے ہیں تو رسول اللہ مولا کائنات کا تعارف کراتے وہ کہہ رہے علی تم کہو صاحب اللوائی، اے علی تم میرے علم کے مالک ہو، میرے علم کے۔ یعنی گویا سمجھایا جا رہا ہے کہ قیامت کے میدان میں رسول اپنا علم علی کو ویسے ہی دے دیں گے جیسے خیبر کے میدان میں علی نے اپنا علم دیا۔ محسوس کر رہے ہیں اس بات کو؟ قیامت کے میدان میں رسول اپنا علم علی کو ویسے ہی دے دیں گے جیسے دنیا میں خیبر کے میدان میں علی کو اپنا علم دیا۔ اب کیا کیفیت ہے جو روایت اب آ رہی پھر اس فہرست پر 4 علم ہے لواء التسبیح جعفر کے، لواء التسبیح حمزہ کے پاس، لواء التکبیر جعفر کے پاس، لواء الحمد علی کے پاس۔ رسول نے اپنا علم علی کو دے دیا۔ اب سوال ہے رسول اپنا اب علم ہے 4 اور علمدار ہے 3 کیونکہ رسول نے تو اپنا علم مولا کائنات کو دے دیا۔ علم ہے 4 اور علمدار ہے 3۔ علم ہے 4 سنیے گا اب بات مجھے احساس ہے تمام علم ہے 4 اور علمدار ہے 3۔ کیا معاملہ ہے؟ علم ہے 4 علمدار ہے 3۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل کا تقاضا ہمیں یہ بات سمجھا رہی ہے کہ جیسے رسول اپنا علم کسی کے حوالے کر رہے ہیں قیامت کے میدان میں علی بھی اپنا علم کسی کو دے دیں گے تاکہ علم بھی 4
جو ہے وہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ عالم میں ہوئے نوح ابراہیم موسیٰ عیسیٰ رسول کو چھوڑیے، فرمانے عالم میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار، ایک حضرت حمزہ ہے تو ایک جعفر طیار، بعد ان کے ہوئے سیب علم حیدر کرار، عباس اب اس منصب اعلیٰ کا ہے حقدار، فرماتے ہوگا یہ ہما سایہ نگن اب نہ کسی پر بس خاتمہ ہے حضرت عباس علی پر۔ صلوات پڑھ لے محمد۔ یہ تاریخیں جو مسیح کی تاریخیں تھی، اس لیے میں بہت زیادہ طویل و عریض آپ کی خدمت میں باب بخاری پر نہیں عرض کروں گا، بس چند جملے ہیں اور وہ بھی ان تاریخوں ہی کی مناسبت سے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ کربلا والے دنیا میں یہ تاریخ کربلا والوں سے منسوب ہے۔ پہلی شعبان حضرت زینب کا ہم نے جشن منایا، تیسری شعبان مولا حسین کا جشن منایا، پھر مولا عباس کا جشن منایا۔ لیکن کربلا والوں کی ایک عجیب و غریب خصوصیت ہے کہ ان کی خوشی میں بھی ان کا غم کیا تھا۔ یہ ہمارے بھائی سر سے بھاگ کو سایہ اٹھائے اور یہ بڑا صدمہ ہے جو ان کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ ہر غم کا مذہب، ہر غم کی دوا یہی ذکر ہے۔ اور انہیں کے مصائب امام اشتم نے یہی وصیت فرمائی تھی کہ بیان ابن شبیل سے کہ ابن الشبیل ان کنتا باقیاً بشاء فضل للحسین علی فإنہ طبع کما یذبح القبض مثل شبیل، اگر تمہیں کسی شے پر رونا آئے تو حسین پر رویا ہے۔ باپ مر جائے، بھائی رخصت ہو جائے، ماں کا سایہ ہو جائے، حسین فإنہ طبع کما یذبح القبض، اس لیے کہ حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے کسی کو حسن کو ذبح کیا گیا۔ اجرکم اللہ۔ عزیزان اکرام جو تاریخیں آئیں آپ سوچئے، مجھے بتائیے جب کسی گھر میں کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو گھر والے خوشیاں مناتے ہیں، لیکن یہ کون سی ہستیاں دنیا میں آئی؟ کل 4 شعبان کی تاریخ گزری، کتاب یہی روایات اعظم قرآن خطبہ کے پڑھے ہوئے مسائل اس میں موجود ہے، اس میں یہ موجود تھا، میں وہیں سے نقل کر رہا ہوں کہ جب مولا عباس دنیا میں آئے تو بیان کرتے ہیں کہ ابھی عباس دنیا میں آئے تھے، امیر المومنین کو خوشخبری سنائی گئی، لیکن ساتھ میں بھی بتلایا گیا کہ عباس دنیا میں آئے تو ہے مگر ابھی عباس نے آنکھیں نہیں کھولی ہیں۔ علی نے حسین کو آواز دی، حسین قریب آئے، عباس کو آواز دی، اب جو مولا عباس نے ابھی دنیا میں آئے ہیں اور حسین کی آواز سنی ہے تو روایت کہہ رہی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ مولا عباس نے حسین کی آواز سننے کے بعد صرف آنکھیں نہیں کھولی بلکہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو حسین کی طرف بڑھا دیا، گویا ننھا سا عباس حسین سے کہہ رہا ہو کہ اے مولا اگر کبھی ان ہاتھوں کی ضرورت پڑ گئی، اگر کبھی ان ہاتھوں کی ضرورت پڑ گئی، عباس اپنے بازوؤں کو ہاتھ پہ قربان کر دے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک جملہ تیسری شعبان کے حوالے سے سن لیجئے کہ یہ تاریخوں میں مسائل کو کس طریقے سے یاد کیا گیا ان کا وقت۔ یہ چوتھی شعبان آئی، حسین کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ حسین یہ وہی عباس ہے کہ جس کے بازو تمہارے نصرت میں پیدا ہوئے۔ تیسری شعبان میں دنیا میں مولا حسین آئے ہیں اور منظر کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ مبارکباد کے لیے، لیکن مبارکباد کے ساتھ آنکھوں سے آنسو جا رہی ہے، آنکھوں سے آنسو جا رہی ہے۔ اللہ نے کسی نے اپنے رسول اللہ رو پہ جناب سیدہ سوال کر رہی ہے بابا کیوں رو رہے ہیں؟ جواب میرا ابھی جبریل نازل ہوا ہے اور بتایا میرا یہی حسین ہے جو کربلا کے میدان میں 3 دنوں کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا جائے گا۔ جناب سیدہ فرما رہی ہے کہ میرے بابا کیا اس وقت میں رہوں گی کبھی تم نہیں رہو گے؟ بابا کیا اس وقت آپ ہوں گے تم بھی نہیں، میں بھی نہیں رہوں گا، کیا علی ہوں گے علی بھی نہیں ہوں گے، کیا حسن ہوں گے حسن بھی نہیں ہوں گے؟ اے بابا پھر میرے لال میں روئے گا تو، اے بابا میرے لال میں روئے گا تو۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا ان النساء امتی یبکین علی النساء اہل بیتی ورجالهم یبکون علی رجال اہل بیتی ویجددون العزاء جیلا بعد جیل فی کل سنۃ میرے امت کے مرد میرے اہل بیت کے مردوں میں روئیں گے، ان کی عورتیں میرے اہل بیت کے عورتوں کو ماتم کریں گی اور سال در سال یہ سزا کی تجدید کریں گے۔ کیا مطلب؟ جب بھی محرم کا چاند فلک میں نمودار ہوگا ان کے آزمانے سب جائیں گے، ان کا فرش ماتم میں جائے گا، ان کے گھروں سے یا حسین کی سمائے بدل گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم سے ایک جملہ پہلی شعبان مجھے سننے میں یہی مقدس کمان پہلی شعبان جناب زینب سے منسوب تاریخ۔ عزیزان اکرام یہ بھی بات دیکھیے جب بھی کوئی دنیا میں آتا پھر وہ جملہ میں تکرار کر رہا، کسی کے ہاں کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو بچہ رو رہا ہوتا ہے مگر گھر والے مسکراتے ہیں۔ یہاں کے منظر حضرت زینب دنیا میں آئی ہے اور روایت کہتی ہے کہ رسول اللہ جب جناب
الرحمن پر